گے اور برائی کا بدلہ بھی دیں گے، مگر اس کو بڑھا کر نہیں، اس میں عدل کے ساتھ کام لیں گے، نیکی میں احسان کے ساتھ کام لیں گے اور بدی میں عدل کے ساتھ اللہ کام لیں گے۔ بھائی یہ تو وہی ڈرے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جس کو ہر دن یہ خیال آتے ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو ہر دن وہ ڈرے گا، اور جس کو کبھی کبھی خیال آتے ہوں وہ کبھی کبھی ڈرے گا، اور جو کبھی کبھی ڈرے گا تو جس وقت وہ نہیں ڈر رہا ہے، اس کو خیال نہیں ہے، اس وقت وہ جو اعمال کرے گا وہ اعمال اس کے غفلت والے ہوں گے، وہ اعمال اس کے آخرت والے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آخرت تو وہ غافل ہے، اس کے اعمال دنیا والے ہوں گے۔ یہ نہایت نقصان کا سودا ہے، یہ نہایت نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے، یہ مجلس بہت قدردانی والی مجلس ہے، اس مجلس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اور مجلس کی قدردانی کیا ہے کہ مجلس میں جو بات ہو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اس پر عمل کی کوشش کیا جائے، یہ اس مجلس کی قدردانی ہے جو کہ دین کی مجلس ہے۔ اس میں علماء آئے ہیں، علماء کرام یہ نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہم لوگ بہرحال سخت گنہگار ہیں اور سخت خطا کار ہیں، مگر بہرحال ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمیں نبی کا وارث کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنا دے۔ یہ تو ہماری کمی کوتاہی ہے، آپ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ علماء کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، کیونکہ نبی کے وارث ہیں۔ علماء کی قدر کیا ہے؟ علماء کی قدر یہ ہے کہ مجلس میں علماء جب دین کی بات کریں تو ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور یاد رکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، عمل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ علماء کی قدر ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم لوگوں کو کچھ نہیں آتا، ہمارے نہ عورتوں کو کچھ آتا ہے، نہ ہمارے یہاں کے مردوں کو کچھ آتا ہے، کسی چیز کا ڈھنگ ونگ نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ علماء کی قدر یہ ہے تو ان کو کبھی کبھی دعوت دے دو اور ان کو کھلا دو، پایا پکا ہے کھلا دو، پوڑی بنی ہے کھلا دو، کوئی پروگرام ہے بلا لو ان کو، بھائی اچھا اچھا کھلا دو، کچھ ہدیہ تحفہ دے دو، یہ ہوگی علماء کی بڑی قدر۔ یہ کوئی قدر نہیں ہے، یہ کوئی قدر نہیں ہے، یہ علماء کی اصل قدر نہیں ہے۔ علماء کرام کی اصل قدر یہ ہے کہ وہ جو بات دین کی بتلائے ان کو توجہ کے ساتھ سنو اور ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو۔ اگر یہ کام کر لیا تو وہ عالم اپنے دل میں آپ سے بہت خوش ہوگا اور اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اس لیے جو میں طریقہ سکھلا رہا ہوں مجلس کی قدر کرنے کا اور علماء کی قدر کرنے کا، اس کو بھی بالکل توجہ کے ساتھ سنیں اور یاد کر لیں، ان کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ہمیشہ کام آئیں گے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کھڑا ہونا ہے قیامت میں اور ڈرنا ہے آج، اس وقت اور ہر دن اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے۔ ڈرنا ہے، کس طرح ڈرنا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات پر عمل کرنے سے روکا۔ دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی، اپنے نفس کو خواہشات پر عمل کرنے سے روکا۔ اور میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ نفس کسے کہتے ہیں، خواہشات کسے کہتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ نے نفس بنایا ہے، اس نفس کے اندر تمنائیں اٹھتی ہیں، انہیں کو خواہشات بھی کہتے ہیں۔ وہ تمنائیں بہت سی چیزوں کو حاصل کر لینے کی ہیں، وہ تمنائیں اور خواہشات خوبصورت دکھنے کی ہیں، اچھا اچھا کپڑا پہنے، لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری واہواہی ہو، لوگ ہماری تعریف کریں، یہ تمام خواہشات اٹھتی ہیں۔ ہم گھومنے جائیں، ذرا ہم قدرت کے نیچر کے کرشموں کو دیکھیں، اچھا کھائیں،